السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہمیں سے کئی لوگ کاروبار کرتے ہیں، کئی لوگ جابس کرتے ہیں، اور پیسے سے تو آپ کو معلوم ہے سب کو محبت ہے۔ اگر ہمیں کہیں سے یہ آفر آئے کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسائنمنٹ آیا ہوا ہے جس کی ڈیوریشن 10 دن ہے، اس 10 دن کے اندر آپ نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا ہے، اور اگر آپ نے اسائنمنٹ کمپلیٹ کر لیا تو آپ کو 10 کروڑ روپے کا بونس یا انعام ملے گا۔ تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو اس آفر کو ریجیکٹ کر دیں گے، یا وہ سوچنے کا ٹائم لیں گے کہ ٹھیک ہے میں ذرا اپنی بیوی بچوں سے مشورہ کر لوں، ان کو کوئی کام تو نہیں ہے، یا میں ذرا دیکھ لوں کہ میرا کوئی ویکیشنز کا پلان تو نہیں ہے، یا میں دیکھ لوں کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی بھی اس ایسی اپرچونٹی کو مس کرے گا، وہ آل آؤٹ جائے گا اور اس 10 کروڑ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور کیا بات ہے کہ اگر ہمیں ایسی ہی کوئی آفر یا اپرچونٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے تو اس وقت ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے لوگوں کے وعدے تو آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کا وعدہ ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ چلیے، آپ نے اس آفر کو اویل کر لیا، آپ کے باس نے، آپ کے بزنس پارٹنر نے، آپ کے وینڈر نے، آپ کے کسی جاننے والے نے آپ کو یہ آفر دی، آپ نے ایکسیپٹ کر لیا، آپ کو یہ 10 کروڑ روپے مل بھی گئے۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ وہ 10 کروڑ روپے حاصل کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو یہ سارے کے سارے 10 کروڑ کا کیا ہوگا؟ یہ سارے کے سارے 10 کروڑ اس دنیا میں رہ جائیں گے۔ لیکن اگر اسی طرح کی کوئی آفر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا بدلہ ہمیں دنیا میں بھی ملے گا، اس کا فائدہ ہمیں برزخ یعنی قبر کی زندگی میں بھی ہوگا، اور آخرت میں بھی ہمیں وہ اجر و ثواب کی صورت میں ملے گا۔ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہمارے پاس ایسی ایک آفر ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، اس عشرے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں آفر دی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، یہاں میں کریکشن کر دوں، کبھی کبھار کچھ لوگ اس کو ایسے پڑھتے یا سمجھتے ہیں کہ شب قدر از ایکول ٹو 83 ایئرس۔ نو 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 نو، اٹس ناٹ از ایکول ٹو 83 ایئرس، اٹ از بیٹر دین 83 ایئرس۔ ہاؤ مچ بیٹر وی ڈونٹ نو، اللہ نوز۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آفر ہے نا، اس کو کم نہ کریں، اس کو بڑھا دیں، کیونکہ اللہ بڑھانے والے ہیں، اللہ زیادہ دینے والے ہیں، اللہ کنجوس نہیں ہے، اللہ دینے والے ہیں، اللہ غنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آفر ہے کہ اگر ہم اس شب قدر کو حاصل کر لیں تو ہم 1000 مہینوں سے زیادہ کی عبادت کا اجر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور طریقے سے اس بات کو رکھتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ جو ہماری ایوریج ایج ہے وہ تقریباً 65 ایئرس ہے۔ اب اس ایوریج ایج میں سے اگر آپ یہ کیلکولیشن کریں کہ ان 60 سال میں سے کتنے سال آپ سوتے ہیں، کتنے سال آپ کھانے پینے میں گزار دیتے ہیں، کتنے سال آپ گاڑی ڈرائیو کرنے میں ٹریفک میں گزار دیتے ہیں، کتنے سال آپ دوستوں میں گپ شپ میں گزار دیتے ہیں، اور کتنے سال آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ اگر ہم 6 سے 8 گھنٹے بھی روز سوئیں تو 60 سال میں سے 15 سے 20 سال تو سونے میں گزر گئے۔ اگر ہم کھانے پینے میں، دوستوں میں، ٹریفک کی بات کریں تو 20-25 سال اور گزر گئے۔ تو کسی نے کیلکولیشن کی اور اس نے کہا کہ بھئی اگر 60 سال کی کسی کی زندگی ہو تو 5 سے 6 سال کی زندگی عبادت میں گزرتی، خالی 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 55 سال نہیں گزرتے، خالی 5 سے 6 سال گزرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ 60 سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم 5 یا 6 سال عبادت کرتے ہیں، اور اس ایک رات کو حاصل کرنے کے لیے اگر اپنی 10 راتیں لگا دیں تو ہمیں اس ایک رات کے بدلے مور دین 83 ایئرز کی عبادت کا اجر مل سکتا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کتنے رحیم و کریم ہے، اللہ کتنے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ تصور کیجئے، اب یہ آفر مجھے ملے، اپرچونٹی مجھے ملے، تو میں کیسے مس کر سکتا ہوں، اور آپ کیسے اس کو مس کر سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے ان 10 راتوں کی قدر کرنی ہے، ہم نے ان 10 راتوں کو ضائع نہیں کرنا۔ اب ان 10 راتوں کو ہم کیسے میکسیمائز کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے 7 چیزیں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، کسی سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہے، لا تعصی بالنہار یقیمک باللیل، تم دن کے وقت اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ رات کے وقت تمہیں قیام کی توفیق دے دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں قیام کے لیے کھڑا کر دیں گے۔ ہمارے دن ایسے گزرنے چاہیے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرنے والے نہ ہوں۔ اور عام دنوں میں بھی دیکھ لیجئے کہ عام دنوں میں بھی ہمارے گناہ بڑھتے جا رہے ہیں، ہم فتنوں کے دور میں رہ رہے ہیں۔ یہ وقت اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا، ایمان کی مضبوطی کا۔ جب ہمارے زندگی میں گناہ بڑھ جاتے ہیں
تو ہماری عبادات میں ہم سے کمی ہونے لگتی ہے. تو لہٰذا دن کے وقت میں اللہ کی نافرمانی سے بچیں، رات کے وقت میں اللہ آپ کو اٹھنے کی توفیق دے دیں گے. دوسری چیز یہ کہ اب آخر کے 10 دن شروع ہو گئے ہیں، تو اب شب قدر کی راتوں میں ہر قسم کی جو سوشلائزنگ ہے، ملنا ملانا ہے، سحری پارٹیز ہیں، ان سب کو چھوڑ دیں. اب جتنی سحری پارٹی کرنی ہے نا، وہ شوال کے 6 روزے جو رکھنے ہیں اس میں کر لیجیے گا. پھر آگے محرم کے روزے آئیں گے، پھر ذوالحجہ کے روزے آئیں گے، پھر ہر مہینے ماشاءاللہ 3 روزے، پیر جمعرات کے روزے کی اپرچونیٹیز ہیں، اس میں کر لیجیے گا. جتنا کم آپ اپنے آپ کو ان سوشلائزنگ سے بچائیں گے، اتنا زیادہ آپ کا فوکس عبادت پہ بڑھ جائے گا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے آخری شروع میں جناب فلاں جگہ فلاں کا درس ہے، فلاں جگہ فلاں کی دعا ہے، کیا وہ دعا کراتا ہے، کیا وہ درس کرتا ہے. چلے کسی حد تک تو درس وغیرہ آپ سن لیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائیں. بہترین کام یہ ہے، بہترین کام یہ ہے. اگر آپ اعتکاف میں ہوں تو الحمدللہ نور علی نور. اگر آپ اعتکاف میں نہیں ہیں تو اپنے گھر میں مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، قرآن کریم پڑھیں، اذکار پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، اللہ سے خوب دعائیں کریں، روئیں، صدقات کریں. اس کو ضائع نہ کریں. اپنے ٹائم کی قدر کریں اور ہر قسم کی سوشلائزنگ سے اپنے آپ کو بچا لیں. نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلۃ. جس نے امام کے ساتھ قیام کیا یہاں تک کہ وہ اپنے مصلی سے لوٹ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. اور اس سے مراد قیام اللیل ہے، اس سے مراد تراویح ہے. جب آپ تراویح پڑھنے جائیں اور لازماً پڑھنے جائیں تو امام کے ساتھ پوری تراویح پڑھیں. یہ نہ ہو کہ آپ ہر 2 رکعت کی 1.5 رکعت پڑھیں. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ہی امام پہلی رکعت کے رکوع میں جاتا ہے آپ بھاگ کے جوائن کر لیتے ہیں اور پھر آپ وہ پڑھتے ہیں اور پھر 1 رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ والی نہیں. جہاں امام تکبیر تحریمہ کہے وہاں سے لے کر جہاں امام سلام کہے وہاں تک آپ امام کے ساتھ کھڑے رہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ پوری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. پوری رات کا قیام 1 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے، 1.25 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. نمبر 4، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے امام کے ساتھ عشاء کی جماعت پڑھی اور جس نے امام کے ساتھ فجر کی جماعت پڑھی اس کو پوری رات اجر و ثواب ملتا ہے کہ اس نے پوری رات کا قیام کیا. اللہ اکبر. تو عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت کسی صورت ہم نے مس نہیں کرنی، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ پہلی صف میں بیٹھ کر پڑھنی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی تمام نمازیں جماعت پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ قیام کرتے ہیں، رات کو قرآن پڑھتے ہیں اور جناب اذکار کرتے ہیں اور سحری سے آدھا گھنٹہ پہلے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے. اور وہ آگ ایسی لگتی ہے کہ ہماری فجر کی سنتیں نکل جاتی ہے، فجر کی جماعت نکل جاتی ہے، کوئی جماعت کی رکعت نکل جاتی ہے. تو پلیز ایسا نہ کریں. کسی بھی صورت جو فرض نماز ہے وہ کسی بھی صورت اس کی کوئی ایک جو لمحہ ہے نا امام کی جماعت کے ساتھ وہ مس نہ ہو. تو آپ نے جہاں پوری رات قیام کیا تھوڑی ہمت اور کر لیں، تھوڑی ہمت اور کر لیں اور فجر کی سنتیں بھی فرض نماز سے پہلے پڑھیں اور فجر کی جماعت بھی پوری امام کے ساتھ پڑھیں. 5ویں چیز سمجھنے کی یہ ہے جس سے آپ اپنے اس 10 راتوں کی عبادت کو بہترین بنا سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ شب قدر کی جو خاص دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی وہ یاد کر لیں. اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اچھا مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میں نے ابھی 2-3 دن پہلے ایک جگہ میں گیا اور میں نے شب قدر کے بارے میں درس دیا اور میں نے وہاں لوگوں سے پوچھا کہ آپ میں سے کس کس کو شب قدر کی دعا یاد ہے؟ آپ یقین کیجیے I was shocked. یعنی 20% لوگوں کو خالی یہ دعا یاد تھی، 80% لوگوں کو یہ دعا بھی یاد نہیں ہے. اللہ اکبر. کیا ہوگا ہمارا؟ ہم شب قدر کی خاص دعا اتنی اہم رات، اس سے بڑھ کے کوئی رات نہیں ہے پورے سال کی، اور اس رات کی جو ایک 5 سے 6 الفاظ 7 الفاظ کی جو دعا ہے وہ ہمیں یاد نہیں ہے. تو اس دعا کو فوراً یاد کریں اور اس کے معنی کے ساتھ یاد کریں. نمبر 6، یاد رکھیں کہ جو ذکر کی عبادت ہے نا اتنی عظیم عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی مقام، کوئی وقت اور کوئی خاص ترتیب کا اہتمام نہیں کیا. آپ کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ، کسی بھی ٹائم ذکر کر سکتے ہیں. الا یہ کہ ہم باتھ روم میں ظاہری باتیں نہیں کریں گے، ہم ناپاکی کی حالت میں نہیں کریں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو کسی وقت کا انتظار نہیں کرنا، کسی جگہ کا انتظار نہیں کرنا، کوئی موقع کا انتظار نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ
قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی اور لیٹے ہوئے بھی۔ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کوئی سامان اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا دروازہ بند کر رہے ہیں، آپ ادھر سے ادھر کوئی چیز کر رہے ہیں، آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اور یہ کیسے رہے گی؟ جب آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ آپ نے مستقل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اور یہ عادت سارے سال کی بنائیں، رمضان کی بھی بنائیں، شب قدر کی بھی بنائیں، اور ویسے بھی بنائیں۔ لیکن آپ کو اس کے لیے پان چھوڑنا پڑے گا، سپاری چھوڑنی پڑے گی، چنگم چھوڑنی پڑے گی، تاکہ آپ کی زبان اور آپ کا منہ اللہ کے ذکر کے لیے فارغ ہو جائے۔ اور نمبر 7، اس رات کو صدقات بھی خوب کریں۔ یہ رات صرف نوافل کی نہیں ہے، جو بھی عبادت آپ کریں گے اس رات کو، اس کا اجر 1000 سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے انشاءاللہ۔ تو نوافل بھی پڑھیں، اذکار بھی پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کریں، دعائیں بھی کریں، صدقات بھی کریں۔ تو یہ اگر آپ 7 کام کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گولڈن آفر ہے کہ تم ساری زندگی بات کر لو تو 5 سے 6 گھنٹے کی بات ہوگی، لیکن اس شب قدر میں بات کر لو تو 1000 مہینوں سے بڑھ کر، یعنی 83 سال سے زیادہ کی عبادت ہوگی۔ تو اس عبادت کو اگر ہم، تو اس موقع سے اگر ہم بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ جو 7 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں، ان کو ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو بہترین طریقے سے استعمال، یعنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔